السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ کاسٹ پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ کفیل الرحمان آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسکن ریلیٹڈ تمام ایشوز کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسٹیٹک پروسیجرز ہیں اس پر بات کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے آنریبل گیسٹ ڈاکٹر ماریہ شفق. تو چلیے چل کر بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک. پہلے تو مجھے اپنا بریفلی انٹروڈکشن بتائیں دیکھنے والوں کے لیے تاکہ وہ جان سکیں آپ کے بارے میں. اوکے، میرا نام ہے ڈاکٹر ماریہ شفق منیر. میں اسٹیٹک فزیشین ہوں اور ٹرینر ہوں اکیڈمی آف اسٹیٹک اینڈ ریجنریٹو میڈیسن کے ساتھ. میں راول پنڈی اور اسلام آباد میں پریکٹس کرتی ہوں اینڈ آئی ڈیل ان اسٹیٹک میڈیسن فرام ہیڈ ٹو ٹو. ڈاکٹر ماریہ شفق، میں جاننا چاہوں گا جیسے ایک ٹرم آپ کے ساتھ منسلک ہے، ایستھیٹک پروسیجرز کرتی ہیں آپ، اور ایستھیٹکس ہے کیا؟ ویسے تو یہ پہلے موسٹلی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن لے مین ٹرم میں آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ اوکے، اردو میں کہا جاتا ہے حصے جمالیات، ٹو بیوٹیفائی یور سیلف. اپنے اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا، اس خوبصورتی کو نیچرلی طریقے سے انہینس کیسے کرنا ہے، وہ سب کچھ ایستھیٹک پروسیجرز کے ساتھ. رائٹ. یعنی آپ لوگوں کو خوبصورت کر رہی ہیں ڈفرینٹ پروسیجرز کر کے؟ ہم لوگوں کو خوبصورت نہیں کر رہے، لوگ پہلے ہی سے خوبصورت ہیں، بس لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے نا ان کی جہاں پہ ان کو جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. رائٹ. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ شادی بیاہ کے تقریبات پر لوگ زیادہ میک اپ کا یوز کرتے ہیں، تو کیا ایستھیٹک کی نیڈ بھی تبھی ہوتی ہے جب کسی خاص ایونٹ کے لیے تیار ہونا ہوتا ہے، یا یہ ایک ضروری حصہ بن چکا ہے لائف کا؟ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تو زیادہ پریکٹس یہی ہے لوگوں میں کہ جب کوئی ایونٹ آ رہا ہے تو تب کریں. بیسیکلی اسٹیٹک کو زیادہ ہم اگر ریلیٹ کریں نا تو اٹس اے اینٹی ایجنگ تھنگ. ٹھیک ہے، اب اینٹی ایجنگ از ناٹ لائک اے پروسیجر، یہ ایک سوچ کا نام ہے. ٹھیک، آئیڈیلی جو گائیڈ لائنس ہیں جیسے کہ آفٹر 20 ایئرس 20 سال کے بعد آپ کی باڈی اپنا کولیجن جو آپ کا ایک اسکن کا جو ایک اسٹرکچرل مالیکیول ہے وہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے یہاں اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہوتی. اینٹی ایجنگ کریمز ہماری خواتین 40s میں جا کے لگانا شروع کرتی ہیں کہ جی اب ہماری جھڑیاں پڑنا شروع ہو گئی ہیں تو اب ہمیں ایک اینٹی ایجنگ کریم کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی اس ٹائم پہ وہ اینٹی ایجنگ کریم کام نہیں کرے گی. وہ اینٹی ایجنگ کریم جب آپ کی 20 میں کولیجن ٹوٹنا شروع ہوا تھا تب لگانی چاہیے تھی. اب اسی طرح اسٹیٹک آپ نے شادی کا ذکر کیا اور لوگوں کا ذکر کیا، تو اس میں بھی یہی ہے کہ پیشنٹس آر کمنگ ٹو اس 15 دن بعد شادی ہے اور بس اب کوئی معجزہ ہو جائے ہمارے ساتھ، ہماری چھائیاں بھی چلی جائیں، ہمارے جھڑیاں بھی چلی جائیں، دانے بھی ہیں، ایئر فال بھی امپروو ہو جائے. تو پھر اس میں ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کی شادی پلان ہو گئی ہے تو ایٹ لیسٹ ڈو کم ٹو اس 2-3 months بیک، تاکہ ہم آپ کے لیے جو بھی ایک پلان آف چوائس ہے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اور جس سے آپ کو میکسیمم ریزلٹس مل سکتے ہیں وہ ہم آپ کو بنا کے دیں، اور پھر ہم اسی حساب سے پلان بناتے ہیں. پلس اسکن ٹو اسکن ہر چیز ویری کرتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک پروسیجر جو ہر بندے کو، مطلب میرے خاندان میں 3 لوگوں نے یہ کرایا تھا تو مجھے بھی یہی کر دیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ تیسرا پروسیجر جو آپ کے لیے آپ نے وہ باقیوں کو دیکھ کے کیا ہے وہ آپ کو بھی سوٹ کرے. تو اس لیے وی سے کہ آپ سب سے پہلے ایک اسٹیٹک فزیشین سے، اپنے ڈرماٹولوجسٹ سے مشورہ ضرور کریں اور اس کے بعد پلان یور تھنگس اکارڈنگلی. لیکن ہم نے تو جس طرح آپ بتا رہی ہیں لائک کہ 2 to 3 months بیک، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے کہ جتنے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے 7 دن میں یقینی گورا پن آئے، ریزلٹس چیلنج دیتے ہیں 7 day چیلنج. وہ تو اس کے بالکل الٹ ہے. جو چیز آپ کو جتنا جلدی ایڈوانٹیج دے گی نا، 7 دن 10 دن 5 days میجک، وہ اتنا زیادہ ڈیزاسٹر کریٹ کرے گی آپ کی اسکن، بالوں اور باڈی کے ساتھ آفٹر سم ٹائم. اگر میں نے ابھی بات کی نا کولیجن کی، تو کولیجن ریجنریشن ان باڈی اٹ ٹیکس ٹائم 4 to 6 months، جتنا بھی آپ پروسیجر کر لیں. ٹھیک ہے، تو ہاؤ کین یو سے کہ 7 دنوں میں کوئی چیز آپ کی کام کر رہی ہے، رائٹ؟ اس لیے یو نیڈ ٹو گیو، ایون 7 دنوں میں تو اینٹی بایوٹک بھی نہیں کام کرتے ہیں آپ کے. سو آپ کو 2 to 3 weeks تو اپنی ایک سمپل اگر آپ نے موئسچرائزر یا سن بلاک بھی لگانا ہے، اس کے نوٹیسیبل ریزلٹس بھی آپ کو 2-3 weeks کے بعد ملیں گے، اور وہ بھی اف یو آر اپلائنگ اٹ کنسسٹنٹلی.
لائک ایک پروفیشنل یہ کہہ رہی ہیں, ایک پروفیشنل ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ 7 دن میں جو ہے نا آپ کو وہ یقینی گورا پن والے سلوگن چل رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ بس آپ اپنا اسکن کا بیریئر ضرور خراب کر لیں گے, ایپیڈرمل بیریئر خراب ہو جائے گا, وقتی آپ کو لگے گا کہ اتلی اسکن اتر گئی ہے اور نیچے سے ہم کوئی چٹے ہو گئے ہیں. دا پروفیشنل ورڈ, یہ جو مطلب پروفیشنل تو نہیں, دا کویک ورڈ جو بہت فیمس ہے. اور لیکن اس کے بعد آپ کا بہت برا حال ہونے والا ہے اف یو آر گوئنگ ٹو یوز دیز تھنگز آف 7 days and 10 days. ناٹ ریکمینڈیڈ. رائٹ. اب بات کرتے ہیں جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے, گورے پن کا شوق تو ہر ایک کو ہے, اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایستھیٹک پروسیجرز کی جہاں بات کی جائے تو وہاں پہ پہلا جو چیز اسینشیل ایلیمنٹ آتا ہے کہ گورا پن. تو گورا پن پہ جب بات کی جاتی ہے تو گلوٹاتھیون کا نام سب سے ٹاپ پہ آتا ہے, آئی وی انجیکشنس. مجھے اس کے بارے میں بتائیں, اس کا آگے ڈیوریبلٹی کا بتائیں, اس کے ریزلٹس کے بارے میں بتائیں, اور اس کے بارے میں پلیز اگر آپ بریفلی تھوڑا سا بتائیں دیکھنے والوں کو. اوکے. سب سے پہلے ایم یہ ہونا چاہیے کہ اسکن کو ہیلدی ہونا چاہیے, گورا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس ریس میں پیدا ہوئے ہیں نا, دا کوکیشین ریس جو ہم لوگوں کی ہے, اس میں میجورٹی جو ہے 60-70% پاپولیشن وہ ڈارکر پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے. اب جو گلوٹاتھیون انجیکشنز ہیں بیسیکلی پہلی بات تو یہ کہ دے آر ناٹ اپرووڈ بائی FDA, دا فوڈ اینڈ ڈرگ ایسوسیشن آف USA. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مال پریکٹس ہے کہ ہر بندے کی ڈیمانڈ ہے اینڈ ایوری ون از گیونگ دیم. گلوٹا مور دین اسکن وائٹننگ, اٹس اے اسکن لائٹننگ تھنگ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اٹس اے ویری گڈ امیون بوسٹر, آپ کی انرجی کو بوسٹ کرتا ہے. گلوٹاتھیون از این اینٹی آکسیڈنٹ. اینٹی آکسیڈنٹ کا مطلب ہے کہ جتنے بھی آپ کے ارد گرد ڈیمیجز ہیں ڈیو ٹو دا آکسیڈیٹیو اسٹریس, یہ اس کو فائٹ کرتا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اسے لنک کر دیا جسٹ وائٹننگ کے ساتھ. اوکے. اب دوسری بات, اس میں بہت ساری کیٹیگریز آ رہی ہیں, کورین, سوئز, اٹالین, بہت برانڈز آ رہے ہیں. پھر میں ایک بات کروں گی کہ جو ہماری ریس ہے, ایشین ریس ہے, اس میں اس کا افیکٹ ہو بھی تو وہ بہت ٹرانزینٹ سا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے لگوایا, 4-5 دن بعد آپ کو تھوڑی سی گلو بھی ملی, 7 یا میکسیمم 2 ویکس کے بعد اس کے ریزلٹس نہیں ہیں. یہ اتنی جلدی فیڈ آؤٹ, اس کا ریزلٹ اتنی جلدی؟ بیکاز میں نے کہا نا کہ ہمارے یہاں بیسیکلی جب میں نے مینشن کیا کہ وی آر ڈارکر پاپولیشن, تو ہمارے یہاں وہ جو بلیک پگمنٹ ہے جس کو میلانن کہتے ہیں, اس کی پروڈکشن زیادہ ہے. ٹھیک ہے. پلس اس کا ٹرانزینٹ چینج ہے. اب دوسری بات جو میں اپنے ایک مریضوں کو کہتی ہوں کہ دیٹس اے گڈ تھنگ ان ٹرمز آف یور امیون بوسٹنگ اینڈ انرجی امپروومنٹ, لیکن ایک عیاشی ہے. ہمارے یہاں ایک طبقہ وہ بھی ہے جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, لیکن وہ جو ایک سوچ ہمارے ٹی وی کے ایڈورٹائزمنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے دے دیا نا کہ بس ایک چٹا ہونا ہے. تو آئی ہیو سین پیشنٹس پیریفریز سے آ رہے ہیں اور دے آر ٹیلنگ می کہ یار ہم نے گلوٹا بھی لگوانا ہے لیکن اس کو ہمیں نا اتنے میں لگا دیں. اوکے. ٹھیک ہے. اب اس پیشنٹ کو آپ کاؤنسل بھی نہیں کر سکتے ہیں, اس نے نہیں ہونا. اگر آپ نہیں لگوا رہے, اس نے کوئی اور سستا برانڈ لگوا کے اپنے ساتھ اس نے ظلم کرنا ہی کرنا. سو اچھی چیز ہے, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ دین اٹس اے کاسٹلی تھنگ. ٹھیک ہے. پلس اس کی مینٹیننس پھر بہت ضروری ہے. پھر وہ جو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ فلانے نے بس 6 سیشن لگوائے تھے, اب وہ پرماننٹ گورا ہو گیا ہے, ایسا نہیں ہوگا. اسکن ٹو اسکن بہت ویری کرتی ہے. اگر کسی کا آلریڈی اچھا ٹون تھا, 2 ٹون ہو گیا یا کوئی ہلکی پھلکی پگمنٹیشن ہوگی, اس کو گلوٹا سے اچھا امپروومنٹ ملے گی. لیکن ایک بندہ جو ویسے ہی بہت ڈارکر کلر کا ہے, دے آر ایکسپیکٹنگ کہ اب ہم وائٹننگ انجیکشن لگوا کے کوئی سنو وائٹ جیسے وائٹ ہو جائیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. ٹو بی ویری آنیسٹ, نہیں ہوگا. سو گلوٹاتھیون از ناٹ اے کپ آف ٹی فار ایوری ون. رائٹ. اب ایسا نہیں ہے, ٹرینڈ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ اب جب پیشنٹ تو میں نہیں کہوں گا, کینڈیڈیٹ کہوں گا, کیونکہ وہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے PRP کرانی ہے, بوٹاکس کرانا ہے, فلر کروانا ہے, وہ اپنی ایک فرمائش کی ٹوکری آپ کے سامنے لے کر آتا ہے. ان دیٹ کیس کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کینڈیڈیٹ کو, اس پرسن کو اس چیز کی نیڈ ہے بھی یا نہیں ہے؟ وہ کچھ اپنے مائنڈ میں پہلے سے بنا کے آتا ہے, تو اس کنڈیشن میں آپ کیا کاؤنسلنگ کس طرح کرتی ہیں کینڈیڈیٹ کی؟ ویری گڈ کویسچن. سب سے پہلے یس, عوام کو بہت زیادہ تھینکس ٹو گوگل, ٹھیک ہے, اینڈ تھینکس ٹو دا انفلوئنسرز اینڈ ٹک ٹاکرز, وہ بہت زیادہ ایک چیز کی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں. پیشنٹس آر کمنگ, پیشنٹس, کلائنٹ, کینڈیڈیٹس, وٹ ایور یو سے, ڈیو ٹو دا اوور انفلوئنس آف آور انفلوئنسر, ٹک ٹاکرز,
پیشنٹس بہت ساری چیزیں لے کے آ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں. اب اس میں یہ ہے کہ ناٹ ایوری ون از اے گڈ کینڈیڈیٹ فار آل دا پروسیجرز ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے. ایون ایک بات تھوڑی سی ادھر ہو جائے گی، ایون ایک فیس اسکلپٹنگ جب ہم کسی اولڈ میں بھی کر رہے ہیں نا، تو اس میں بھی ہم ایک ٹائم پہ بوٹاکس فلرز تھریڈس اکٹھے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی ایک پلان ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم بوٹاکس کریں تاکہ ہمارا سارا جو پلان ہے، جو مسلس ہیں وہ ریلیکس ہو جائیں. اس کے بعد وی آر گوئنگ ٹو تھریڈ لفٹ، ہم تھریڈ لفٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی جگہ اگر رہ جاتی ہے تو وی آر گوئنگ ٹو فل دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی پیشنٹ کو بڑا اچھا کاؤنسل کرنا ہے. اب اگر پیشنٹ آ گیا کہ یہ ساری چیزیں، تو اس کو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے کاؤنسلنگ ضرور کرنی ہے. اور اس کے بعد یہ بھی نہیں کرنا کہ پیشنٹ کی کوئی چیز ایڈریس نہیں کرنی، بیکاز جو ہمارا پیشنٹ ہے نا، آپ نے اس کے ساتھ 10 اچھے پروسیجرز اور کر دیے، لیکن اگر وہ نہیں کیا جو اس کو نہیں چاہیے، وہ پھر بھی ڈسسیٹسفائی ہوگا کہ نہیں میں نے تو یہ کہا تھا تو آپ نے 10 اور کر دیے ہیں. وہ بے شک اس کے بھلے کے لیے آپ نے کیے ہیں، اس کو بتا کے بھی کیا کہ یہ دیکھیں آپ کا کانٹور یہاں سے انہینس ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوگا. سو یہ بہت ایک چیلنجنگ سی سچویشن ہوتی ہے ایسے پیشنٹ کو ڈیل کرنا. اور میجورٹی کیسز میں ایسے پیشنٹس ہوتے بھی ہیں جو سوچ کے آتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو سیٹسفائی بس نہیں ہونا. ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن والا جو پیشنٹ ہے نا، دیٹس اے پراپر ورڈ. ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لائک آئی کین ریکال ون آف مائی پیشنٹ. I was doing the procedure and he was like فواد خان بنا دیں بس. And I was like okay fine ٹھیک ہے، وہ دروازہ اب نہیں آنا. سو یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس چیز کو ڈیل کرنا. اور ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہے. پی آر پی کا بھی یہ نہیں ہے کہ ایک 60 ایئرس میں ایک بندے کی پی آر پی اچھی کام کرے گی. ٹھیک ہے. بیکاز ایز دا نیم انڈیکیٹ ہم اس سے اٹس اے پلیٹلیٹ رچ پلازما. ٹھیک ہے. اب اگر ایک بندے کے پلیٹلیٹس ہی جو نارمل رینج آج کل جس طرح ویسے ہی وائرل فیورز ہیں تو پلیٹلیٹ ڈکلائن کر جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں پھر ٹرینڈ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر پی آر پی سے پہلے پیشنٹ کو کہیں کہ گو اینڈ ہیو یور بلڈ سی پی. وہ کہے گا جی ہر دفعہ میں اپنا بلڈ سی پی کی رپورٹ بھی کرا کے لاؤں اور آپ کو اتنے پی آر پی کے بھی پیسے دوں. ٹھیک ہے. اور پھر ایٹ دا اینڈ ڈاکٹر صاحب رزلٹ نہیں آ رہے. تو یہ بہت زیادہ ایک ڈرا بیک ہے. دوسرا بوٹاکس کا جو لوگوں کو لگتا ہے کہ دس از ہیونگ جسٹ ون یوز رنکل ریڈکشن، اور وہ بھی بہت ایڈوانس ایج میں جا کے. تو بوٹاکس بھی ہم پیشنٹس کو، اب جس طرح آپ نے کہا کہ ایک شادی والے ان ہیں تو ان کو پھر گائڈ کرتے ہیں کہ دیٹس کالڈ پریونٹیو بوٹاکس. بیبی بوٹاکس اسی ٹائم پہ لینا شروع کر دیں تاکہ بعد میں آپ کی نیڈ کم ہو جائے اس کی جا کے. اس میں اس کا بھی بتا دیں لائک کچھ آپ اس میں سیشنز ڈیفائن کرتے ہیں. اب اس نے پروسیجرس کے کچھ سیشنز لے لیے. آپ بوٹاکس کا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لائک اس کو وہ ریزلٹس وہاں پر آنے دکھنا شروع ہو گئے. آپ ایک ایکسپرٹ ہے، آپ نے دیکھا وہ ریزلٹس جو اس کو نیڈ فل تھے، جو اس کو ریکوائرڈ تھے، وہ فلفل ہو چکا ہے. تو باقی کے جو سیشنز ہیں کیا وہ ڈیڈکٹ ہو جاتی ہیں یا وہ اسی طرح کنٹینیو رہتے ہیں؟ اوکے. فار بوٹاکس یو ڈونٹ نیڈ اے سیشن. بوٹاکس از اے ون سیشن ٹریٹمنٹ. بہت ہو تو ٹچ اپ ہم کر دیتے ہیں کوئی، کیونکہ کئی پروسیجرز ایسے ہوتے ہیں بوٹاکس میں، کوئی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ہم زیادہ ڈوز نہیں دیتے یونٹس. ٹھیک ہے. کیونکہ اٹس اے فیس، آپ نے سیمیٹری کریٹ کرنی ہوتی ہے اینڈ بیوٹی از آلویز ان دا سیمیٹری. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی ٹچ اپ ہو تو وہ 15 ڈیز بعد کرتے ہیں، ورنہ بوٹاکس کے کوئی سیشنز نہیں ہوتے. رائٹ. ٹھیک. باقی جو پی آر پیز ہیں، مائکرو نیڈلنگ ہیں، دے آلویز ریکوائر سیشنز. اور اس میں اپروکسیمیٹلی وی ٹیل پیشنٹس کہ آپ کے 3 سے 4 سے 6 پروسیجرز ہوتے ہیں اپارٹ فرام 3 to 4 weeks اور 4 to 6 weeks ڈپینڈنگ اپون دا ایج ونڈو. رائٹ. باقی یس، لیکن پھر وہی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس ایک پروسیجر میں ہمارے سارے مسئلے ہو جائیں. اس میں دے نیڈ ٹو تھنک کہ سائنس نے جیسے کام کرنا ہے اس نے ویسے ہی کرنا ہے. ہم اس کو زیادہ ٹراما دے کے ٹیشو کو اس کو وقت سے پہلے ہیل نہیں کر سکتے. So it will take time. Definitely. Good things take time. Things take time. اچھا، میں اس میں یہ چیز جاننا چاہوں گا لائک اگر پیشنٹ آپ سے ایک دفعہ وہ پروسیجر کرواتا ہے جس کے لیے وہ آیا تھا اور وہ رزلٹ نہیں دیکھ پاتا، بینگ اے ایکسپرٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ رزلٹ جو آپ نے جو کمٹمنٹ تھی وہ فلفل ہوئی ہے، لیکن پیشنٹ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح وہ فواد خان بننا چاہتے ہیں بھائی صاحب، تو وہ تو یہ کہیں گے نا لائک میں تو فواد خان نہیں بنا. اس کیس میں اس چیلنجنگ فیکٹر کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ ایسا پیشنٹ، ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن والا پیشنٹ، پہلے تو اس کو سیدھا بتا دیں. ٹھیک ہے. فواد خان کے لائف اسٹائل میں اور آپ کے لائف اسٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسٹیٹک میڈیسن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک پروسیجر ایک ڈاکٹر ماریا سے بس کروا لیا تو اب سارا کا سارا میجک کلینک پہ ہی ہونا ہے. ایسے نہیں ہونا.
اگر آپ گھر جا کے وہ اپنی اسکن کیئر روٹین اور اپنے وہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، ان کو مینٹین نہیں کر رہے تو پھر رزلٹ نہیں ملے گا نا آپ کو. ٹھیک ہے، اوکے. اٹس اے بائی اینڈ گیم، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. سو ایسا پیشنٹ پہلے تو آبویسلی اس کی کاؤنسلنگ کر کے اسٹارٹ کرنا چاہیے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں. اسپیشلی اگر میں اپنی بات کروں تو میں زیادہ پرومس ہی نہیں کرتی کہ میں آپ کو، اور اوبویسلی بینگ ان اسٹیٹک میڈیسن جو نان سرجیکل ٹریٹمنٹس ہیں نا، اس میں کہیں نہ کہیں لمیٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو نیور پرومس ٹو یور پیشنٹ کہ ہم بھائی یہاں سے یہاں کر دیں گے، 360 ڈگری ٹرن ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کی جو وہ جو آکسیڈیٹیو جو آپ کے اسکن پہ ڈیمیجز ہیں، آپ کے بلیمشز ہیں، آپ کے رنکلز ہیں، آپ کی پگمنٹیشن ہے، آپ کی ایکنی اسکارنگ ہے، وہ امپروو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی نیچر دوبارہ ریکریٹ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. لائک سم ہاؤ اس کو بہتر کرنے کی کوشش. ہاں، میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم اس کو بیوٹیفائی کر سکتے ہیں، اس کو کاسمیٹیکلی امپروو کر سکتے ہیں جو ان کا خراب ہو گیا، جو ڈیمیج ہو گیا. کیا رائٹ. اب جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ یہ چیزیں، ڈاکٹر ماریہ شفق، اگر ہم بات کر ہی رہے ہیں اسکن ریلیٹڈ ایشوز کی، تو کیوں نہ ہم اس پہ بات کریں. جو ونٹرز کا ٹائم آنے والا ہے اسکن کے روٹین کے بارے میں، تو پلیز اگر آپ وہ بتا دیں کہ اسکن کے روٹین میں میل اور فیمیل دونوں کے لیے آپ کیا سیٹ آف انسٹرکشنز یہاں پر دینا چاہیں گی. اوکے، ونٹرز بالکل ونٹر سر پہ ہیں، آٹم سٹارٹ ہو گیا ہے. سب سے زیادہ جو ونٹرز میں ایک ایشو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے ڈرائینس کا، اور دوسرا ہوتا ہے کلر ڈارک ہونے کا. ٹھیک ہے، اب ڈرائینس کے لیے تو سب سے زیادہ آپ نے یہ ہے کہ موئسچرائزرز یوز کرنے ہیں، تھک لوڈیڈ موئسچرائزرز، ہیوی موئسچرائزرز، یس فار بوتھ. اینڈ اگین اس سب میں آپ کی اسکن ٹائپ ویری کرتی ہے. اگر جن کی بہت ڈرائی اسکن ہے، ایکسکلوسیولی ڈرائی اسکن ہے، تو اس میں وی پریفر کہ آپ بہت ہیوی موئسچرائزرز یوز کریں. ٹھیک ہے، اس کی کمپوزیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس میں سیرامائڈز ہوتے ہیں، ہائلورونک ایسڈ ہوتے ہیں، لیسیتھنز ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے سیل کا جو ممبرین ہے نا، اس کا بیریئر ریپیئر کرتے ہیں. پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آئلی اسکن ہے یا ونٹرز میں لیس آئلی ہو جاتی ہے، تو ان کو ہم لو ویٹ موئسچرائزرز یا آئل فری موئسچرائزرز بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک وہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جس کی دیر از اے ٹرم ان ڈرمٹولوجی، وہ زیروسس ہو جاتا ہے، مطلب اسکن اتنی ڈرائی ہے کہ اسکن کی کریکنگ شروع ہوگی اور اسکن اوپر سے چھلکا بن کے اترنا شروع ہو گئی ہے. ان کے لیے موئسچرائزر الگ ہوتے ہیں. وی پریفر کہ وہ یوریا بیس اور تار بیس ایسی چیزیں یوز کریں جو کہ پانی کو اٹریکٹ کرتے ہیں ان دا سیل. ٹھیک ہے، اب یہ اگین ساری چیزیں آپ اپنی کنڈیشن دکھا کے ڈاکٹر کو اور پھر ان سے ریکمینڈ کرائیں گے. دوسری چیزیں جو ڈارکننگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ ایک ہوتا ہے کہ سن بلاک نہیں لگا رہے ہوتے. دوسرا ونٹرز میں دھوپ کا ایکسپوئر، سمرز میں تو بینگ ان لائک گرمی وی ایوائڈ دھوپ. ونٹرز میں جی صبح دھوپ آئی چھت پہ سین میں اور ہم نے بس آج سن بادنگ کرنی ہے وداؤٹ دا سن بلاک. مارننگ میں صبح 10 سے شام 4 بجے تک الٹرا وائلٹ جو ریز ہیں ان کا ایکسپوئر میکسیمم ہے. اس میں الٹرا وائلٹ اے بی سب ہیں. تو اف یو آر ناٹ ویئرنگ یور سن بلاک، اف یو آر ناٹ یوزنگ یور موئسچرائزر، تو ڈیفینیٹلی آپ کی اسکن ڈرائی کی طرف بھی جاتی ہے، وہ ہارم کرے گا، اس کو ڈیفینیٹلی ہارم کرے گا. ٹھیک ہے، سن بلاک کی جو گائیڈ لائنز ہیں جیسے کہ آفٹر 6 months بچے کو آپ نے سن بلاک لگانا اسٹارٹ کرنا ہے ٹل دا اینڈ آف یور لائف. رائٹ. اب آپ ہمارے یہاں میکسیمم، میرا آپ کا جو میکسیمم، کیونکہ مطلب میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے سن بلاک کب لگانا شروع کیا ہوگا؟ جب میں اپنی ڈرمٹولوجی کی ہاؤس شاپ کر رہی تھی. ٹھیک، تو 20s تک تو ہم نے اپنا میکسیمم سولر ڈیمیج کر لیا. اب آج جو ہمارے چہرے پہ نقصانات ہیں وہ 10 سال پہلے کے ہیں، اور اگر آج سن بلاک نہیں لگانا شروع کریں گے تو 10 سال بعد اٹس گوئنگ ٹو بی ورس اگین. رائٹ. یہ تو ہوگی ونٹرز کی بات. اب میں بات کرنے جا رہا ہوں کمپیریٹیو ریزلٹس کی. لائک کچھ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، کچھ استھیٹکس کے کلینکس کو وزٹ کرتے ہیں، ان کا وہاں پر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم نے آپ سے سیشن لیا ہے تو ہمیں 1 سے 2 سیشنز میں جو ہیں وہ زیادہ فرق پڑا ہے، اور ہم دوسرے کلینک پہ جا رہے تھے تو اس پہ ہمیں ملٹیپل سیشنز لینے کے بعد وہ ریزلٹس مل رہے تھے. تو ان کا وہ شکوہ، وہ گلا، بینگ ایستھیٹک ایکسپرٹ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ فرق کہاں پہ وہ چیز محسوس کرتے ہیں؟ ان کو وہ فرق کیوں ایسے نظر آتا ہے کہ کچھ پروسیجرز، کچھ سیشنز لینے میں ان کو زیادہ اچھے ریزلٹس مل رہے ہیں، کچھ ملٹیپل سیشنز لینے کے بعد ان کو جو ہے کمپیریٹیو ریزلٹس کی اگر بات کریں اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اوکے،
ریسنٹلی آئی ایم ڈوئنگ ون آف دس کائنڈ آف پیشنٹ. دیکھیں پہلے تو آپ نے اپنا جو پیشنٹ ہے نا اس کا کنسلٹیشن جو ہوتی ہے نا پہلی 1-to-1 کنسلٹیشن, ہمارے یہاں ایک جو پرابلم ہے نا کہ بس وہ انسٹاگرام پہ اور ڈاکٹر کے پی اے کے ساتھ بس ایک اپوائنٹمنٹ بک ہوگی کہ آج ہمارے یہ پروسیجر ہے, ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے, یس, اس میں زیادہ کام خراب ہوتا ہے. جب تک آپ پیشنٹ کو ایک فزیکلی کنسلٹیشن نہیں دے رہے ہیں نا, جی جی, پیشنٹ کا کنسرن سنیں پہلے. بینگ ان اسٹیٹک میڈیسن, بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے پریکٹیشنر, سب سے پہلے جو پیشنٹ کا کنسرن ہے وہ سنیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کے لیے جو بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے جو اس کو بینیفٹ بھی دے, ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہائیڈروفیشیل پی آر پیز دے آر ویری اوور ریٹڈ فار ہر, مطلب پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ شاید ہمارے سارے پرابلم دنیا کے ان 2 چیزوں سے سالو ہو جائیں گے, کیونکہ تھوڑا اکنامیکل بھی ہے نا, ہاں افورڈیبل ہے. افورڈیبل کے علاوہ لائک دیکھیں معذرت کے ساتھ میجورٹی کلینکس جو ہے نا وہ شاید اسی چیزوں پہ چل رہے ہیں موسٹلی. ہو سکتا ہے آپ میرے سے ڈس ایگری کریں, لیکن معذرت کے ساتھ میں سب لوگوں سے اپنے سارے کولیگ سے معذرت بھی کر رہی ہوں, رائٹ, بڑی کنٹروورشل سی بات ہے. سو اب ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بندی ہے جس کے آپ نے اگر ہر 10 دن کے بعد, ہر 2 ہفتے کے بعد آپ لوگوں نے ایکٹیو ایکنی پہ پی آر پی مائکرو نیڈلنگ کی ہوئی ہے, جی جی, ٹھیک ہے, پہلے تو ایکٹیو ایکنی پہ ایسا تو پروسیجر ہونا ہی نہیں چاہیے, رائٹ, ٹھیک ہے. اب ایکنی کی ایک ٹائپ ہوتی ہے سسٹک ایکنی, نوڈیولو سسٹک ایکنی, جس میں ایک پس والے موٹے موٹے دانے بنتے ہیں پیشنٹس کو. وہ دانہ اگر مینیپولیٹ ہو رہا ہے تو وہ ہمیشہ ایک اسکار چھوڑ کے جاتا ہے جس کو میری اور آپ کی زبان میں کھڈا کہا جاتا ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. اب آپ ٹیشو پہ ٹراما کریٹ کیے جا رہے ہیں اور ٹیشو کو ہیل ہونے کا ٹائم نہیں دے رہے, ٹھیک ہے. آپ نے پہلی مائکرو نیڈلنگ کی ہوئی تھی, اور ایک اچھی جو ریکمنڈیشن ہے ٹو ریپیٹ یور مائکرو نیڈلنگ وہ 3 to 4 weeks ہے ان ینگ ایج, اور اولڈ ایج میں 4 to 6 weeks ہے. بیکاز دیکھیں ایک سیلولر ٹرن اوور بھی تو ہے نا, کہ آپ کے اوپر والے سیلس شیڈ ہوں گے اور نیچے سے نئے سیلس آئیں گے, اوکے. تو اگر آپ ٹراما پہ ٹراما کریٹ کیے جا رہے ہیں اور پہلی والی چیز ہیل نہیں ہو رہی, تو آپ آئی ڈونٹ نو پھر پیشنٹ سیٹسفائی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. دیٹس وائی دا کنسلٹیشن ود یور پیشنٹ از ویری امپورٹنٹ ان دا اسٹارٹ. پیشنٹ کے سارے کنسرن سنیں, پیشنٹ کی ہسٹری سنیں, پیشنٹ کا اسٹریس لیول جو اس کا گھر میں ہے, جو اس کا انوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس کے کھانے کی روٹین اور باقی لوگوں کی روٹین ڈفرینٹ ہو, لائک وہ فیکٹر بھی کہیں نہ کہیں میٹر کرتا ہے, بہت زیادہ, ٹھیک ہے. آپ کی اسکن, آپ کے بال, آپ کی باڈی وہی ہے جو آپ کھا رہے ہیں, رائٹ, جو آپ اپنے اندر ڈالیں. آپ کی نیند پوری نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے ہارمونس ڈسٹرب ہوں گے. اسکن از اے ویری ایموشنل آرگن. اسکن کو جیسے سردی لگتی ہے نا, جیسے وہ وائبریشنس کو ریئیکٹ کرتی ہے نا, وہ سارے کے سارے ایموشنس کو بھی ریئیکٹ کرتی ہے. لائک کتنا پرسنٹ آپ اس کو پرسنٹیج میں ڈیفائن کریں, کلینک میں کتنا پرسنٹ آپ اس کو کر رہے ہوتے ہیں, اور باہر سے کتنا پرسنٹ اس کے اوپر ورک ہو رہا ہوتا ہے اسکن کے اوپر جب آپ کوئی پروسیجرز اپلائی؟ اٹس لائک 50-50. آئی ٹولڈ یو اٹس اے بائی اینڈ گیم, ٹھیک ہے. اب میں نے کہا نا کہ اگر میں ایک پیشنٹ کو ایون میں اگر پیشنٹ کا ایک ہائیڈروفیشل میرے پاس سے ہو رہا ہے, ایک مائکرو نیڈلنگ پی آر پی ہو رہی ہے, اور اگر پیشنٹ گھر جا کے سن بلاک نہیں اپلائی کر رہا, ہم لوگ ڈارکر اسکن ٹائپ ہیں, تو ہماری پوسٹ انفلیمیٹری ہائپر پگمنٹیشن ہوگی, ٹھیک ہے. اب پیشنٹ اپنی غلطی نہیں بتائے گا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا, لیکن ہاں میں نے ڈاکٹر ماریہ سے پروسیجر ضرور کرایا تھا اور اس کے بعد میری چھائیاں پڑ گئیں. ایگزیکٹلی, وہ پھر وہ کیونکہ وہ آپ سے ایک سیشن لے رہا ہے تو وہ سب کچھ تو آپ ہی کے اوپر. ہم لوگ بینگ شخص, بینگ ذاتی, ہمارے میں وہی ہے نا کہ ہم اپنے اوپر کوئی نہیں آنے دیتے کوئی بھی چیز.